الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اب کوشش کریں گے جاننے کے لیے عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے۔ اس کے پہلے میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانو۔ کوئی بھی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مسیح تھے، ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی والد کے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کو کوڑ کی بیماری تھی ان کو سدھارا اللہ کی مدد سے۔ عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ جا رہے ہیں، لیکن کوئی اگر یہ پوچھے گا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کرا۔ میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں اور میں بائبل پڑھ چکا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ بائبل میں کہیں بھی ایک صاف الفاظ نہیں ہیں بنا شک کے، بنا کوئی ڈاؤٹ کے، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر کوئی بھی کرسچن کوئی بھی بائبل میں سے ایک صاف الفاظ مجھے بتائے بنا شک کے، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں آج ہی اسی وقت عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ میں دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، انہیں شاید بائبل کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ میں اپنے سر کو تلوار کی نوک پہ رکھنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں بائبل کا طالب علم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بائبل میں کہیں جگہ ایک بھی الفاظ صاف الفاظ نہیں ہے بنا کوئی شک، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں، کہ میں ایشور ہوں، کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد یعنی خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد میرے خدا سب سے عظیم ہیں۔ لکھا ہے گوسپل آف مارک میں، گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دی اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے۔ لکھا ہے گوسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، میں خود اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، ایز آئی ہیئر آئی جج، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ سناتا ہوں، ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، اور میرا فیصلہ حق کا ہے۔
فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر. کیونکہ میں خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں. اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں, اسے عربک میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ صاف طور پہ کہا گیا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, تھنک ناٹ دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے دا لا آف دا پروفیٹس. آپ یہ مت سوچو کہ میں پرانے لا اصول کو یا پرانے پیغمبروں کے خلاف بات کرنے کے لیے آیا ہوں. آئی ہیو کم ناٹ ٹو ڈسٹروائے بٹ ٹو فلفل. میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آیا ہوں مکمل کرنے کے لیے. Until the heavens and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. جب تک زمین اور آسمان ہے, ایک بھی قانون, چھوٹا سا تنکا بھر قانون نہیں جھٹلایا جائے گا, ایک بھی قانون نہیں ادھر سے ادھر ہوگا جب تک زمین اور آسمان ہے. And anyone who breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور جو بھی کوئی شخص اگر ایک چھوٹا سا قانون خدا کا توڑتا ہے, وہ آخرت کے اندر کبھی بھی سفلتا نہیں پائیں گا, وہ جنت میں نہیں جائیں گا. اینڈ اینی ون ہو کیپ دا کمانڈمنٹس اینڈ ٹیچ مین ٹو ڈو سو شیل بی کال گریٹ ان دا کنگڈم آف ہیون. اور جو کوئی اللہ کا کہنا مانتا ہے اور قانون کی پروری کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے, وہ آخرت میں عظیم درجہ پائیں گا اور جنت میں جائیں گا. Until your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ یہودی اور فارسی سے بہتر نہیں ہیں, ان کے سارے قانون کا پالن نہیں کریں گے, تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مطلب جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے فرض ہے کہ جو بھی یہودی قانون ہیں, جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے. کہ خدا ایک ہے, خدا کا نہ کوئی عکس ہے, اور صرف اس کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, گاسپل آف جان میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں, دا ورڈز دیٹ یو ہیئر آر ناٹ مائن بٹ مائی فادر ہو ہیز سینٹ می. جو آپ الفاظ سن رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہے جس نے مجھے بھیجا. لکھا گیا گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, دس لائف از ایٹرنل سو دیٹ یو مے نو دیر از ون گاڈ اینڈ جیزس کرائسٹ ہم thou hast sent. آپ جانو اس زندگی کے بارے میں کہ خدا ایک ہے, اور اس خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ صاف طور پہ لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are partnered, you are witness to it. اس میں کہا گیا ہے, Ye men of Israel, listen to this. اے یہودی, آپ اس بات کو سنو. Jesus of Nazareth, a man approved of God. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ سے تھے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے چنا, جو ایک آدمی تھے آپ کے درمیان سے چنا. جیزس آف نازریت, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ذریعے معجزہ اور نشانی دکھائی, اور آپ اس کے گواہ ہیں, and you are witness to it. یہاں صاف طور پہ کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ایک انسان تھے, اللہ نے آپ کے درمیان چنا اور ان کے ذریعے معجزہ کیے تاکہ آپ اس کے گواہ بن سکو. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ, سب سے پہلی تعلیم کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی لفظ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اسے دہراتے ہیں گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنہین و ادنیخد. اے اسرائیل, آپ جان لو کہ ہمارا خدا, ہمارا رب
ایک خدا ہے. تو جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسائیت میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے, اور یہ جاننے کے بعد انشاءاللہ عیسائی اور مسلم اور ہندو اور یہودی میں بھائی چارہ انشاءاللہ بڑھیں گے. اس طریقے سے ہم جب مطالعہ کرتے ہیں دیگر مذاہب کا اور جانتے ہیں کہ ہر مذاہب میں جو بنیادی اصول ہے وہ ہے کہ ایک خدا میں مانو اور اس خدا کی عبادت کرو اور اس خدا کی کوئی مورتی نہیں. اور یہ جاننا اور ماننا بہت اہم ہے بھائی چارے کے لیے. توحید کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. صرف توحید ہی ایک اصول ہے جس کے ذریعے عالمی بھائی چارہ ممکن ہے. اور یہ جو بھائی چارہ ہے ایمان کی بنیاد پر, یہ بھائی چارہ صرف سارے انسان جو دنیا میں رہتے ہیں ان کو نہیں سمیٹتا. اٹ ڈز ناٹ اونلی گو ہاریزونٹل, اٹ ایون گوز ورٹیکل. صرف جو انسان آج اس دنیا میں رہتے انہیں نہیں سمیٹتا, لیکن وہ انسان ایمان کے بھائی چارے کے بنیاد پہ جو پہلے آئے کئی صدیوں پہلے اور جو انشاءاللہ کئی صدیوں بعد آئیں گے سارے کو سمجھتا ہے. دس یونیورسل بردرہڈ آف بلیونگ ان ون گاڈ ڈز ناٹ اونلی گو ہاریزونٹل, اٹ ایون گوز ورٹیکل. نہ ہی جو انسان آج اس دنیا میں موجود ہے انہیں سمیٹتا ہے, جو انسان پہلے آ چکے ہیں اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. یہ سب سے بہترین عالمی بھائی چارہ ہے ایمان کے بنیاد پر, توحید کے بنیاد پر. اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا. اکثر چاہے مسلم یا غیر مسلم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا بھائی چارہ. قرآن مجید میں اس کے بارے میں صاف لکھا ہے. بے شک رشتہ داروں کے بارے میں کئی اچھی چیز کہی گئی, ان کی عزت کی گئی, لیکن وہ ایمان کے بھائی چارے سے اوپر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کو ماننے کے بعد سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ, کیونکہ اور اللہ سے دعا کرو کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے تمہاری دیکھ بھال کی. یہاں اتنا عظیم درجہ دیا گیا ہے والدین کے بارے میں. اللہ کے بعد, اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے اچھا برتاؤ کرو. میں نے کہا اپنی تقریر میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو, لیکن فوراً بعد سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ, آپ ان کا کہنا مت مانو, پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے, آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کر رہے, تو آپ ان کی بات مت مانو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو حق کے لیے گواہی دو, اللہ کے لیے حق کے لیے اللہ کا ساتھ دو اور گواہی دو, چاہے وہ گواہی آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو, چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو, چاہے غریب کے خلاف ہو, چاہے امیر کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے اے مومنو, اے مسلمانوں حق کا ساتھ دو
اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے امیر کے یا غریب کے خلاف ہو۔ مطلب اپنے خلاف بھی اگر حق کی بات کرے، اگر آپ کا نقصان بھی ہو پھر بھی حق کی بات کرو، اللہ کا ساتھ دو۔ چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، اللہ کا ساتھ دو۔ چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، اللہ کا ساتھ دو۔ چاہے امیر یا غریب کے خلاف ہو، امیر کے خلاف بھی دینا پڑا تو اللہ کے لیے امیر کے خلاف گواہی دو۔ یہ تو میں سمجھتا تھا امیر اور غریب کے خلاف، اور امیر کے خلاف تو کیا ہوا، گواہی دینا چاہیے۔ لیکن جب ایک تفسیر پڑھا مجھے پتا چلا، جب اللہ تعالیٰ کہتے امیر یا غریب، ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا امیر کے خلاف بھی گواہی دیں گے ہم، لیکن امیر کے خلاف تو دینا پڑے تو دو، لیکن اگر آپ سوچتے غریب انسان ہے، اس کا کوئی دیکھ بھال کرے گا، چلو میں جھوٹی گواہی غریب کے فیور میں دوں، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے حافظ ہے، دونوں کی حفاظت کرتے، چاہے امیر ہو چاہے غریب۔ مطلب صرف امیر کے خلاف دینے پڑا تو مت دو، لیکن غریب کے خلاف بھی اگر دینا پڑا حق کی گواہی، اب یہ نہیں سوچ سکتے ارے غریب انسان ہے اس کے ساتھ کون ہے، تو میں جھوٹی گواہی اس کے فیور میں دو، اس کے حق میں دو، غلط ہے۔ جھوٹی گواہی آپ غریب سمجھ کے دینا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا دیکھ بھال کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عورت ہو یا آدمی ہو۔ اس آیت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو ایمان کا درجہ ہے، ایمان کی بھائی چارہ وہ رشتہ داری کے بھائی چارے سے کئی زیادہ افضل ہے۔ میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں چند مثالوں کے ساتھ۔ قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے ہمارے پیغمبروں نے ایمان کے بھائی چارے کے لیے رشتہ داری کی قدر نہیں کی۔ سب سے بہترین مثال ہے نوح علیہ السلام کی، جس کا ذکر آتا ہے سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک کے۔ اور ہمیں بیک گراؤنڈ پتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں وحی آئی تھی کہ بارش ہونے والی ہے تو آپ ایک ناؤ بناؤ۔ وہ لوگوں سے پیغام دیتے، اکثر لوگ نہیں مانتے، ان میں سے ان کا بیٹا بھی نہیں مانتا، بولتا ہے بارش اس ڈیزرٹ میں، اس صحرے میں ممکن ہی نہیں، اور آ بھی گئی تو میں پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، اتنا اونچا پانی تو آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاہدہ لیتے ہیں، ایک وچن لیتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے گھر والوں کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ پھر بارش آتی ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ جاتے پہاڑی کی چوٹی پہ، اور بارش آتی ہے، پانی بڑھتا ہے چوٹی پہ بڑھتا ہے، اور اس کا بیٹا جب ڈوبنے آتا ہے وہ مدد کے لیے چلاتا ہے اپنے والد سے، نوح علیہ السلام سے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اور ان کو وعدہ یاد دلاتے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائیں گا۔ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے۔ مطلب ایمان کی جو بنیاد ہے وہ رشتہ داری سے کئی زیادہ عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ایمان والے تیرے گھر والے ہیں، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے۔ دوسری مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے، جو پیغمبر اپنے والد کے خلاف جاتے، وہ سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں، جہاں ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے، تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے اور کہتے کہ میں دعا کروں گا میرے خدا سے کہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے، یعنی وہ اس کا باپ اس کو گھر کے باہر نکالتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ میرے والد پہ رحمت برسا، کہتا ہے السلام علیکم۔
اور کئی مثالیں آپ پڑھیں گے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں. کیا مثال ہے؟ بیویوں کی. لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی جن نے اپنے شوہر جو پیغمبر تھے ان کا کہنا نہیں مانا، پھر بھی جو پیغمبر تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام انہیں حق پہ رہے، توحید پہ رہے. دوسری مثال ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں. یہ مثال ہے اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے خلاف جاتے ہیں، اور وہ شوہر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے دولت مند انسان تھا. میں ذکر کر رہا ہوں بیوی آسیہ کے بارے میں. بیوی آسیہ کے بارے میں جو اہلیہ تھی فرعون کی. سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں بی بی آسیہ دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا اللہ یا رب تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے میں ایک گھر تیرے قریب مجھے جنت میں دے. فرعون کی بیوی جو سب سے طاقتور انسان تھا، جو طاغوت تھا، تھا، اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے ایک گھر دے جنت میں تیرے قریب. قرآن میں مثال ہے کہ والد نے اپنے غلط بیٹے کے خلاف گئے اللہ کی گواہی کے دینے کے لیے، توحید کے لیے. مثال ہے کہ پیغمبروں اپنے والد کے خلاف گئے، بچوں کے خلاف گئے، والد کے خلاف گئے. پیغمبروں نے اپنے اہلیہ کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. بیویوں نے اپنے شوہر کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا بھائی چارہ، توحید کا بھائی چارہ، ایک خدا کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا، یہ بھائی چارہ سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، اور یہ ایک ہی بھائی چارہ ہے جس سے ایک سارے دنیا کے لوگ ایک ہو. اور اس بات کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں سورہ نحل کی آیت سے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. لوگ کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.